آزمائش کے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتا۔ اصل میں دنیا میں ہر کام کے کچھ اصول، قواعد، ضوابط ہوتے ہیں۔ ہر کام کی کوئی نہ کوئی تیاری ہوتی ہے۔ اگر آپ انہیں الفاظ مختلف دے لیں تو بات وہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نے امتحان پاس کرنا ہے تو کیا وہ محنت نہیں کرتا؟ ظاہر ہے اسے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب اسی محنت کو آزمائش کہہ لیں آپ۔ اچھا، ایک شخص ہے وہ صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہے اپنے کام کے لیے، اپنے رزق حلال کے لیے، مشکلات اٹھاتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، گرمی، سردی، دھوپ، آندھی، طوفان، ہر قسم کے موسم کا سامنا کرتا ہے نا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کسی بھی کام کے لیے ریگولر ہونا ضروری ہے، خواہ کوئی بھی موسم ہو، خواہ کوئی بھی فضا ہو، خواہ کوئی بھی ماحول ہو۔ اس کو آپ آزمائش کہہ لیں۔ لوگوں کو دنیا کے ہر کام میں آزمائش اور محنت سمجھ آتی ہے، سوائے اللہ کی بارگاہ کے کہ رب کے لیے کوئی آدمی کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا، بس صلے میں ہی سب کچھ پانا چاہتا ہے۔ یہاں بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ میں امید کر رہا ہوں کہ میں اگرچہ بہت آہستہ بات کر رہا ہوں لیکن شاید ہی آپ کے دلوں پہ دستک ہے۔ اللہ کا قانون بھی ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ اکبر! اس جملے پہ آپ غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کسی شخص کا قول نہیں، کسی انسان کی نصیحت نہیں، کسی بزرگ کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے۔ رب فرماتا ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف ہم ایمان لائے، نارمل یہی سمجھتے ہیں نا لوگ کہ ہم ایمان تو لے آئیں، اب اور کیا کرے، سولی چڑھ جائیں۔ او بھائی، سولی چڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرمایا ہم ان کی آزمائشیں کریں گے، ہم ان کی آزمائشیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی کی آزمائش ہونی ہے، اور جو آزمائشوں سے بھاگے اس کی پھر بھی ہونی۔ چین کرے، پین کرے، شور کرے، شرابہ کرے، ٹانگیں مارے، ٹکرے مارے، دریا میں ڈوبنے کا ارادہ کرے، کچھ بھی کرے، آزمائشوں کا سامنا ہونا ہے۔ لہٰذا بھاگیے نہیں بلکہ وہ طریقہ سیکھیے کہ آپ آزمائش میں پاس ہو جائیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، آگے رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات ہے کہ پتہ نہیں اب ہمیں کوئی اللہ آزما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جتنے بھی لوگ تم سے پہلے بھیجے ہیں نا، سب کو آزمایا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نار نمرود میں جانا بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ جی پیغمبر کو آگ میں پھینکا گیا۔ وہ اللہ کے بندو، پیغمبر کو اتنی مشکل سے آزمایا گیا، اتنی مشکل ماحول سے گزارا گیا، تو ہمیں بھی کسی نہ کسی مشکل سے تو گزارا جائے گا۔ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ شاید یہ ان کے لیے تھا، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے؟ یہی غلطی ہے، یہاں سے بندے مارے جاتے ہیں اور انسان برباد ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اب سچے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو تو ہماری آزمائش کو سمجھ کر اس میں سے پاس ہو گیا یہ سچا، اور جو آزمائش سے بھاگ گیا، اس میں فیل ہو گیا، یہ جھوٹا۔ اگلی آیت فرماتی ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ اب یہ ایسی آیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے اگر کوئی ہوش اور گوش سے سن لینا تو انسان اپنے رب کا ہو جاتا ہے۔ سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ برے اعمال کرنے والوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے یہ کہیں دور نکل جائیں گے؟ کیا برے اعمال کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہم سے نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے، کہیں ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں ہم نہ ہوں گے؟ ساء ما یحکمون،
اللہ نے فرمایا کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب تم اللہ کی زمین سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ کی فضا سے بھاگ، اس کی مثال ایک بڑی خوبصورت تھی۔ ایک اللہ کے ولی تھے، تو ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے کہا جی کہ حضور میرے نفس پر سخت قسم کی جو ہے نا وہ طے جمی ہوئی ہے غفلتوں کی، کچھ ایسا فرمائیے کہ میرے دل کی اصلاح ہو جائے۔ فرمایا انہیں ایک بختہ، کچھ باتیں اگر تو تجھے سمجھ میں آ گئیں تو آ گئیں، اگر نہ آئیں تو پھر موت ہر بندے کا پھر علاج ہے، جنازہ پھر ہر شخص کا علاج ہے۔ تو فرمایا یہ بتاؤ رزق کہاں سے کھاتے ہو؟ کہنے لگا جی شادی شدہ ہوں، گھر میں میری بیوی بناتی ہے۔ فرمایا بچے ہیں؟ کہا جی بچے ہیں۔ کام کرتے ہو؟ جی کرتا ہوں۔ جو کما کے لاتا ہوں گھر میں کوئی اناج، کبھی دال، کبھی سبزی، کبھی گوشت، جو اللہ نے دیا وہ کھاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا گھر میں جو کھاتے ہو تو تم باہر کھا لیا کرو۔ کہنے لگا جی چلو اگر آپ کہتے ہیں تو باہر کھا لیا کروں گا۔ فرمایا باہر ہوٹل سے کھاؤ گے؟ کہاں سے کھاؤ گے؟ اس نے کہا حضور جب آپ مشورہ دیتے تو آپ فرمائیں۔ فرمایا میں تمہیں کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ گھر میں کس کا کھاتے ہو؟ سوچ میں پڑا، کہنے لگا جی اللہ کا۔ فرمایا ہوٹل پہ کس کا کھاتے ہو؟ کہنے لگا جی اللہ کا۔ کہنے جی باہر کس کا کھاتے ہو؟ جی اللہ کا۔ فرمایا دوسرے شہر میں جاؤ تو کس کا کھاتے ہو؟ کہنے لگا جی اللہ کا۔ فرمایا اگر ملک بدل لو پھر کس کا کھاؤ گے؟ کہنے لگا جی اللہ کا۔ فرمایا اگر تم اللہ کا رزق چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے نا تو پھر اللہ کے آگے جھک جاؤ، اگر بغاوت کرو گے پھر بھی اللہ کا سامنا ہونے والا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بلی کبوتر پہ حملہ کرے تو کبوتر کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آنکھ بند کرنے سے بلی کا حملہ رک جاتا ہے؟ نہیں رکتا۔ ایسے ہی آنکھیں چرانے سے موت نہیں رکے گی، خدا رسول کا واسطہ ہے۔ ایک بات فرمایا اگر ہر جگہ رزق اللہ کا ہی ہے تو پھر تمہیں اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ فرمایا اچھا دوسرا کام یہ کرو کہ اللہ کی زمین سے نکل جاؤ۔ کیا لگا جی یہ تو آپ بہت مجھے مشکل کام دے رہے ہیں۔ فرمایا گھر میں نہ رہو، باہر رہ لو۔ کہنا جی باہر بھی اللہ کی ہے۔ فرمایا شہر بدل لو۔ کہنے لگا جی شہر جس بھی چلا جاؤں، جس بھی شہر میں چلا جاؤں وہ اللہ کا ہی ہے۔ فرمایا ملک بدل لو نا۔ کہنے لگا جی دوسرے ملک میں چلا جاؤں وہ بھی تو ہو۔ فرمایا وہ اللہ کے بندے جب تم اللہ کی زمین سے بھاگ نہیں سکتے، ہر جگہ زمین اللہ کی ہے تو پھر اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا۔ اس نے کہا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ پھر اور فرمایا کہ اللہ کی فضا استعمال نہ کرو، گھر میں نہ کرو، باہر کرو۔ کہنے لگا جی باہر بھی اللہ کی ہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کہنے لگے شہروں میں، ملکوں میں، کہیں بھی چلے جاؤ تو فضا کس کی؟ کہنے لگا جی اللہ کی۔ فرمایا انہیں ایک بختہ، او سمجھدار آدمی، جب اس کی فضا سے بھاگ نہیں سکتے تو پھر اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا۔ کہنے لگا جی بات سمجھ میں آ گئی، جہاں بھی جاؤں گا رزق اسی کا ہے، جہاں بھی جاؤں گا فضا، جہاں بھی جاؤں گا زمین، جہاں بھی جاؤں گا آسمان، جب وہی وہ ہے، اسی کا سب کچھ ہے، تو آج سے میں یقین کر لیتا ہوں کہ میں اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، نہ اللہ کا رزق چھوڑ سکتا ہوں، نہ اللہ کی زمین سے بھاگ سکتا ہوں۔ بس آپ دعا کیجئے، اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں گا۔ دیکھیے یہ اگر جس بندے کو سمجھ میں آنی ہے نا، یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے یہ انف ہے، اور اسی بات کو اللہ نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا۔ فرمایا احسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، فرمایا برے اعمال کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے نکل جائیں گے، مطلب ہماری نظر رحمت سے کہیں بھاگ سکتے ہیں؟ اور بھاگ سکتے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں بھاگ سکتے ہو؟ کسی دیوار کے پیچھے، کسی لوہے کے قلعے میں چھپ جاؤ تو؟ اچھا ہزاروں اپنے ارد گرد سپاہی کھڑے کر لو، بھاگ سکتے ہو؟ نہیں نا بھاگ سکتے، نہیں نکل سکتے نا۔ تو اللہ ہے، قبر میں بھی اللہ کے جلوے، حشر میں بھی اللہ کے جلوے، جنت میں بھی اللہ کے جلوے، جہنم میں بھی غضب الہی کا سامنا ہوگا، جہاں بھی ہوگے وہاں اللہ ہوگا۔
سمجھو اس بات کو. تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، انف بات ہے، سمجھ میں آ گئی. اگلی آیت کریمہ نے کیا ہی خوبصورت موڑ موڑا اور ہمیں کیا سمجھایا. اللہ پاک نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم. فرمایا جو اللہ کے ملاقات کی امید رکھتا ہے نا، تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وعدہ ضرور آنے والا ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی زندگی میں بڑی لمبی لمبی آرزویں تھیں، خواہشیں تھیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. ہزاروں لاکھوں چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ بھی ہم نے قبرستان میں جاتے دیکھیں. میں نے وہ بندہ تلاش کیا کہ جو قبرستان میں جانا نہیں چاہتا تھا اور نہیں گیا، نہیں جانا چاہتا تھا اور نہیں گیا، لیکن جیسے جان نکلتی ہے اختیارات ختم. بچے تیاری کرتے ہیں، بھائی تیاری کرتے ہیں. وہ بیوی جو کہتی تھی کہ تیرا میرے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اب اسے تجھے رکھ کے گزارا نہیں ہوتا. سن رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ رسول کا واسطہ میری اس بات پہ غور کرو. جس کا تیرے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا آج تجھے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچے تیرے لیے جو ہر وقت کہتے تھے ہم ابا جی آپ کے پیچھے ہیں، آج کہتے ہیں کہ ابا جی کو جلدی اپنے گھر میں لے جاؤ. اور تجھے کب سمجھ آئے گی اور بلیا اور تیرا اللہ کے سوا کون ہے؟ یہ بیوی، یہ بچے، یہ دنیا، یہ رونق، یہ بازار، یہ دنیا کی چمکتی ہوئی دھمکتی ہوئی زندگی یہ تیری نہیں ہے. یہ ایک دن سب اندھیرا گھوپ ہونے والا ہے. اور اس سے پہلے کہ تو اس اندھیرے کا سامنا کرے، آج اپنے اللہ کا ہو جا اور عہد کر کہ اے اللہ تو نے مجھے محمدی بنایا، تیرا کرم، اب میں تجھے تیرے حبیب کا سچا غلام بن کے اور تیرا بندہ بن کے دکھاؤں گا.